نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک پورے عرب سے شرک کا خاتمہ اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا پرچم بلند ہو چکا تھا۔ اسلامی عقائد غالب آ چکے تھے اور اسلام کا نظام قائم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کرتے ہوئے مسلمانوں پر اپنی نعمت تمام کر دی تھی اور اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا تھا۔ مختلف قوموں اور بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت پہنچا دی گئی تھی۔ روم کی سرحدوں پر تبوک اور موتا کے مارکے بھی ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فتوحات کو جاری رکھتے ہوئے عراق فتح کیا، جہاں عیسائی، مجوسی اور دیگر قومیں آباد تھیں۔ اس کے بعد فارس فتح ہوا، جہاں ایرانی اور کچھ یہودی آباد تھے۔ پھر رومی سلطنت کے زیر انتظام شام، مصر اور شمالی افریقہ کے علاقے بھی فتح ہوئے۔ خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد اموی دور میں سندھ، خوارزم اور سمرقند کا علاقہ اسلامی ریاست کا حصہ بنا۔ اس کے علاوہ اندلس بھی اسلامی ریاست کے زیر انتظام آ گیا۔ یہ تمام علاقے اپنی قوم، زبان اور مذہب کے لحاظ سے مختلف تھے، لیکن اسلام نے انہیں ایک امت میں ڈھال دیا تھا۔ اسلام کی اس ہمہ گیر کامیابی کی 4 اہم وجوہات تھیں۔ اسلام کی تعلیمات، مسلمان فاتحین کا مفتوح قوموں سے حسن سلوک اور ان کے ساتھ گھل مل کر رہنا، لوگوں کا جوک در جوک اسلام قبول کرنا، اسلام قبول کرنے سے ان کی زندگیوں میں انقلابی طور پر بہتری آنا شامل تھی۔ اسلام کی تعلیمات اس بات کی متقاضی تھیں کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور جہاں ضروری ہو جہاد کے ذریعے ممالک کو فتح کیا جائے۔ اسلامی ریاست میں تمام باشندوں سے بغیر کسی مذہبی یا نسلی فرق کے محض انسان ہونے کی حیثیت سے یکساں سلوک کیا جاتا تھا۔ تمام افراد حکومت اور عدالت کے سامنے برابر ہوتے تھے۔ اسی طرح بیت المال کا نظام بھی یکساں تھا۔ ریاست تمام علاقوں کی ضروریات حاصل شدہ محصولات کے فرق کو پس پشت ڈال کر پوری کرتی تھی، جیسا کہ قرآن میں ہے، کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ مفتوح علاقوں میں مسلمان آباد ہو گئے اور وہاں کے لوگوں کو اسلام اور اسلامی ثقافت سے روشناس کرایا۔ یہ لوگ اب ایک ہی ریاست کے افراد بن گئے ہیں جہاں کسی بھی قسم کی عداوت یا تعصب موجود نہ تھا۔ مسلمان مفتوح اقوام کے ساتھ شادیاں کرتے، ان کے ساتھ کھاتے پیتے اور زندگی کے تمام معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے تھے۔ دیگر اقوام نے جب اسلام اور مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق دیکھے تو ان کی طرف مائل ہو گئے اور اسلام قبول کر لیا۔ اسلام نے ان لوگوں کی فکر اور سوچ کو بدل کر انہیں شعوری طور پر اپنے رب سے روشناس کروایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان اقوام کی زندگیوں میں ایک انقلابی تبدیلی آئی۔ پہلے وہ اپنی خواہشات کو زندگی کی اصل خوشی سمجھتے تھے، لیکن اسلام نے انہیں حقیقی خوشی کی تعریف سے آگاہ کیا، جس کے بعد اللہ کی رضا اور خوشنودی ان کی زندگی کا مقصد بن گئی۔